بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ سے دشمنی کیوں، یہ ہمارا آج کا موضوع، اور تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جناب امیر المومنین کا نہج البلاغہ سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور یہ جملہ اس دور میں بھی ثابت کرتا ہے کہ کلام علی کیسے حق ہے، شیعہ کے دشمن کیوں ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے حکمت نمبر 172 کے مطابق، چونکہ سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے اور اس میں یہ 2 دفعہ یہ جملہ آیا ہے، الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ خلاصہ کروں تو پہلا جملہ یہی ہے کہ چونکہ شیعیت کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، لہذا اس دور میں بھی بہت سارے افراد شیعیت کے دشمن ہیں۔ کاش جس طریقے پہ ہم دنیا کی باقی ہر چیز میں تحقیق کر لیتے ہیں، شیعہ کی حقیقت جان لینے کے لیے بھی کچھ پڑھ لیا جائے۔ 3-4 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، اور ایک خاتون شیعیت کے پہلو کو کسی دوسرے خاتون کے ساتھ اس انداز میں پیش کرتی ہے جیسے یہ ہمارے ارد گرد کے اور جاننے والے۔ افسوس ہوا کہ شیعہ کو ایسے ایک گویا درندہ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ شام غریباں کا تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک چیز مرنے کے بعد میت سے کیا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسی نازیبا چیزیں جو انسان یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں جہالت ہے۔ الناس اعداء ما جاہلوا، نہج البلاغہ کے اس فرمان کے مطابق لوگ جاہل ہونے کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، نہیں جانتے۔ اب اگر ان کو واقفیت ہو جائے تو وہ ان کا اعتراض ختم ہو جائے۔ اور کچھ افراد جو ان کے سرکردہ افراد ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ان اسکالرز کو جو خود بھی بعض اوقات شیعہ سنی اختلافی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت میں سازش ہے کہ ان کو لڑاؤ، ایک دوسرے سے دور رکھو تاکہ ایک دوسرے کی دشمنی میں مبتلا رہیں۔ اس لیے کہ اگر قریب ہو گئے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا تو پھر یہ دشمنیاں دوستی میں بدل جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کے اس واقعے میں بیان کی۔ حضرت خضر کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، ایک جوان کو قتل کرتے ہیں، بغیر مزدوری کے دیوار بلند کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کا کلیم وہ ان رازوں کو نہیں سمجھتا، لہذا اعتراض کرتا ہے۔ تو اعتراض کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے حقائق کو نہ سمجھنا حقیقت میں اعتراض کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے استاد محترم نے شرح نہج البلاغہ کے اس جملے میں ایک خوبصورت جملہ لکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنے کی، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی یا غیبت کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے اندر خود نقص ہوتے ہیں، اور ان نقصوں کو چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بیان کرنے کے لیے دوسروں کے نقص ڈھونڈتا ہے کہ گویا وہ ناقص ہے، میں کامل ہوں۔ یہ خود کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی سے جہالت کی وجہ سے دشمنی رکھنا، یہ اس کے نقص کی خود نشانی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنا کمزوری چھپانا چاہتا تھا، اسی ذریعے سے وہ اپنی کمزوری کا اعلان کر رہا ہے۔ لہذا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، عزیزاً کوشش کیجئے، ایک دوسرے کو سمجھیے۔ الحمدللہ اگر کسی کو اس دور تک بھی ایسے نافہم افراد بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن کیسے، جب کہ الحمدللہ دنیا بھر میں شیعیت کے پریس بھی موجود ہیں، ملک بھی ایسے موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے جہالت کا۔ پروردگار جہالت کی اس اندھیرے سے محفوظ فرمائے۔ اندھیرا جب ہوتا ہے نا تو کہیں ذرا ہوا بھی گھلے تو آدمی کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا، ہم بچپنے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ اندھیرا تھا اور کوئی آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا،
تو اس میں کہیں کوئی درخت کے نیچے ایک درخت تھا، تو اس پہ درخت کا سایہ تھا اور وہ ہل رہا تھا۔ تو ابھی وہ بیچارہ جب آیا اپنے گھر کی طرف یا جہاں وہ محفل سجی ہوئی تھی، تو وہ سانس پھولا ہوا کیا ہوا، کہا وہ درخت کے نیچے جو ہیں وہ کچھ افراد بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بھاگ آیا۔ اور اس میں اب یعنی جو ذہن میں ہوتا ہے عزیزان، اگر ذہن میں کمزوری ہو تو یہ دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو شیعیت کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کچھ کتابیں پڑھ لے، اور نہیں تو میں آج کل عموماً حوالہ دیا کرتا ہوں، بہت ساری زبانوں میں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی موجود ہیں۔ جو اہل سنت سے شیعہ کی طرف آتے ہیں وہ اہل سنت کو بھی جانتے ہیں، شیعہ کو بھی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی ان کی کتابیں ہیں۔ البتہ یہ ایک تصحیح کرتا جاؤں، اکثر برادران اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض بجا ہے کہ آپ عمومی طور پر سنی کہتے ہیں۔ سنی سے مراد جو ہیں سنی الحمدللہ بڑے بڑے محب اہل بیت ہیں، وہ جو ناسبی ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں۔ دشمن اہل بیت اپنے مختلف کمزوریوں کو چھپانے کے لیے شیعیت پہ اعتراض کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں آپس میں مسلمانوں کو پیار و محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔